السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج آپ کو ایک سچی کہانی سنانے جا رہی ہوں۔ میں اور عائشہ بچپن کی دوست تھیں، رشتے میں کزن بھی تھیں، گھر پاس پاس تھے، لہٰذا ہمیشہ ساتھ رہا۔ بچپن کا سہانا وقت ابھی تک یاد ہے۔ بڑے بوڑھے کہتے تھے کہ لڑکیوں کو جوان ہوتے دیر نہیں لگتی۔ وہ سچ کہتے تھے کہ ہم دونوں بھی ہنس کھیل دیکھتے دیکھتے جوان ہو گئے۔ اب ہمارے مستقبل کے بارے میں مائیں فکر مند رہنے لگیں۔ عائشہ بہت خوبصورت تھی، اسی غرور کے باعث تھوڑی تھوڑی نکچڑی بھی تھی۔ وہ دوسروں کی صورت میں کیڑے نکالتی تو ان سے لڑائی ہو جاتی۔ میں اسے سمجھاتی تھی کہ اچھی صورت اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے، تم دوسروں کی دل آزاری نہ کیا کرو۔ وہ میری بات ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتی تھی۔ ماں باپ اس کے لیے ایسا لڑکا ڈھونڈنا چاہتے تھے جو شریف گھرانے سے ہو اور ٹھنڈے مزاج کا ہو، تاکہ وہ عائشہ کے غصے کو سہ سکے۔ وہ ایک صابر اور تحمل مزاج داماد کی تلاش میں تھے۔ کچھ کوششوں کے بعد انہیں ایک ایسا رشتہ مل گیا۔ لڑکے والے عائشہ کے گھر آئے اور اس کو پسند کر کے اپنی رضامندی کا اظہار کر کے چلے گئے اور چچا چچی کو اپنے گھر آنے کی دعوت دے گئے۔ کچھ دن بعد چچا چچی لڑکے کے گھر گئے۔ لڑکے کو اپنی منشا کے مطابق پایا تو دونوں طرف سے والدین کی رضامندی کے باعث رشتہ طے ہو گیا اور شادی کی تاریخ بھی رکھ دی گئی۔ وہ دن آ گیا جب شادی کی تقریبات کا آغاز ہوا اور عائشہ کو سجا سنوار کر دلہن بنانے لگے۔ لڑکے کے نین نقش بہت اچھے تھے، لیکن رنگت گہری سانولی تھی۔ تبھی کسی لڑکی نے بارات آنے پر عائشہ کے کان میں کہہ دیا کہ اف عائشہ، تم تو اتنی خوبصورت ہو، لیکن دلہا تو کالا کلوٹا ہے۔ عائشہ دلہن بنی پریوں جیسی لگ رہی تھی۔ وہ اپنی صورت کو آئینے میں دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ یہ سن کر عائشہ کے دماغ کا فیوز اڑ گیا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اماں کو بلاؤ۔ جب میں چچی جان کو بلا لائی تو اس نے رونا شروع کر دیا کہ آپ کو میرے لیے کالا کلوٹا ہی لڑکا ملا تھا۔ ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ لڑکا کالا ہے، آخر آپ نے اپنی بیٹی سے کون سا انتقام لیا ہے؟ ماں باپ دونوں نے لاکھ سمجھایا کہ کسی نے غلط کہا ہے، ہماری خوشی کے رنگ میں بھنگ ڈالا ہے۔ لڑکے کے نقوش تیکھے اور خوبصورت ہیں، بس ذرا سا سانولا ہے مگر پرکشش ہے۔ صورت میں کیا رکھا ہے، اس کی سیرت لاکھوں میں ایک ہے۔ ماں باپ کی التجاؤں کا عائشہ پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ شور مچانے لگی کہ ہرگز کالے لڑکے سے شادی نہیں کروں گی، نکاح کے وقت انکار کر دوں گی۔ والدین جانتے تھے کہ وہ بے حد ضدی ہے، ایسا ضرور کر گزرے گی، تب میری عزت خاک میں مل جائے گی۔ چچا جان میرے ابو کے پاس آئے اور اپنا مسئلہ بیان کیا۔ وہ بھی سوچ میں پڑ گئے، سب حیران و پریشان تھے۔ ماں کو سکتہ ہو گیا۔ ہر ایک کی زبان پر ایک ہی بات تھی کہ بیٹی اتنی ضدی مزاج ہے تو بیٹی کو لڑکا پہلے ہی دکھانا چاہیے تھا۔ مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ وقت تو بیت چکا تھا۔ جب عائشہ نہ مانی تو مسئلے کو لڑکے کے والدین پر کھولا گیا۔ وہ بیچارے بھی ہکا بکا رہ گئے۔ بالآخر بارات واپس جانے لگی تو میرے ابو نے انہیں میرا رشتہ پیش کر دیا۔ ان شریف لوگوں نے ابو کی پیشکش کو رد نہ کیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، وہ بھی آپ کی بیٹی تھی، یہ بھی آپ کی بیٹی ہے، دونوں بچیاں ایک ہی گھر کی ہیں، ہم دلہن لے کر جائیں گے۔ والد صاحب نے امی کو حکم دیا کہ مجھے جلدی سے دلہن بنائیں۔ امی بیچاری تو بوکھلا گئیں، مگر ابو کا حکم تھا اور مجھ میں بھی چوں چڑا کرنے کی کوئی مجال نہ تھی۔ بنا چوں چڑا کیے جیسا والد نے کہا ویسا کیا اور دلہن بن گئی۔ ہمارے گھروں کے دروازے ملے ہوئے تھے۔ مجھے چچا جان کے گھر لے گئے اور عائشہ کی جگہ بٹھا دیا گیا۔ میں صابر و شاکر ہو کر اپنے والدین کے حکم کے آگے سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ یوں میری شادی اس لڑکے سے ہو گئی۔ پیا کے گھر آ گئی۔ کچھ دنوں بعد جب عائشہ نے میرے شوہر کو دیکھا تو وہ اسے برا نہ لگا بلکہ اچھا لگا۔ وہ پریشان سی ہو گئی اور پچھتائی کہ ناحق اپنے ماں باپ کو دکھی کیا۔ لڑکا تو پرکشش تھا، سانولا رنگ بھی اس پر جچ رہا تھا، لیکن اب پچھتانے کا کیا فائدہ تھا؟ وہ تو اب اس کا بہنوئی بن چکا تھا۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزارنے لگی اور عائشہ کے والدین اس کے لیے خوبصورت نوجوان کی تلاش میں مصروف تھے۔ پڑوسیوں کے توسط سے اس کے لیے رشتہ مل گیا۔ اس بار اس کو لڑکا دکھایا گیا، اس نے پسند کیا تو پھر بات پکی کی گئی۔
وہ بہت مالدار گھرانے میں بیاہ کر گئی تھی۔ شوہر کافی جائیداد کا مالک تھا، اچھی شکل تھی، گاڑی بنگلہ سبھی کچھ تھا۔ کہتی تھی دیکھا نا، میں نے انکار کیا تو اللہ نے میرے لیے میری مرضی کا رشتہ بھیج دیا۔ اس کے شوہر اور سسرال والوں کا کہنا تھا کہ عائشہ کو صرف لڑکے پیدا کرنے ہوں گے، وہ کسی صورت بیٹی قبول کرنے کو تیار نہ تھے۔ لیکن اللہ کی مرضی، اس معاملے میں کسی کا کیا زور۔ وہ امید سے ہو گئی، کسی کو نہ بتایا، صرف اپنی ماں کو بتایا اور کہا کہ میرا الٹرا ساؤنڈ کروائیے، اگر لڑکی ہوئی تو جنم نہ دوں گی، ورنہ سسرال والوں کی نظر میں میری حیثیت جاتی رہے گی۔ ماں نے بیٹی کے اصرار پر سسرال والوں سے چوری چھپے الٹرا ساؤنڈ کروایا، پتہ چلا کہ بیٹی ہے۔ عائشہ کی پریشانی دیکھنے والی تھی، رٹ لگا دی کہ اس کو جنم دینے سے پہلے ختم کروانا ہے۔ ماں نے لاکھ سمجھایا، وہ نہ مانی۔ ایک روز خود ہی کسی واقف عورت کے ساتھ چلی گئی اور ایک نرس سے کوئی دوا لے آئی۔ دوا کھاتے ہی اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ 3 روز تک ماں کے گھر رہی اور اس مسئلے سے نجات پا لی۔ اللہ پاک ہی انسان کو آزماتا ہے۔ خالق کی مرضی یہی تھی کہ وہ دوبارہ اگر امید سے ہوئی تو بھی بیٹی کی ہی ماں بنے گی۔ عائشہ دوبارہ امید سے ہو گئی۔ دوسری بار بھی اس نے وہ کیا جو اس نے پہلے کیا تھا۔ یوں ہی اس نے اپنی 3 بیٹیوں کی جان ان کی پیدائش سے پہلے ہی لے لی۔ میں اس کو سمجھاتی تھی کہ یہ خون ناحق ہے، ایسا نہ کرو، تمہارا یہ عمل اللہ پاک کی ناراضگی کا سبب ہے۔ اپنے شوہر کو بتا دو، یقیناً وہ زبانی ایسا کہتے ہیں، جب معلوم ہوگا تو تمہیں روکیں گے۔ لیکن وہ کسی کی بات نہ سمجھتی تھی اور نہ ہی سمجھنا چاہتی تھی۔ چوتھی بار جب وہ امید سے ہوئی تو اسی نرس نے سمجھایا، اب ایسا نہ کرنا، میں تمہارا ہرگز ساتھ نہیں دوں گی۔ اپنی صحت کو برباد نہ کرو، اللہ جو چاہے وہی ہوتا ہے۔ خیر، شکر ہے کہ اس بار معلوم ہوا کہ وہ بیٹے کی ماں بنے گی۔ وہ خوشی سے پھولے نہ سمائی۔ بیٹا ہوا تو خوشی کے شادیانے بجائے گئے، پھر یوں یکے بعد دیگرے بیٹے ہوتے چلے گئے اور وہ 3 بیٹوں کی ماں بن گئی۔ تو اس نے آپریشن کروا کر خود کو بانجھ کرا دیا کہ لڑکی ہونے کا خوف جاتا رہے۔ کہتی تھی کہ بس 3 ہی بیٹے کافی ہیں۔ وہ خود سر ضدی نکچڑی اپنی مرضی کی مالک تھی۔ میں اپنی زندگی میں خوش اور مصروف تھی۔ میری 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے ہوئے، ان کی پرورش سے فرصت نہ ملتی تھی، اب ہمارا ملنا کم ہوتا تھا۔ عائشہ اور اس کے شوہر نے اپنے بیٹوں کو بہت لاڈ سے پالا، دونوں ہی اپنی اولاد سے بہت پیار کرتے تھے۔ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا، اولاد جوان، ماں باپ بوڑھے ہو گئے۔ بڑے بیٹے جب اپنی تعلیم مکمل کر چکے تو باپ کے ساتھ کاروبار میں شریک ہو گئے۔ ہر ماں کی طرح عائشہ کی بھی آرزو تھی کہ وہ اپنے بیٹوں کے سروں پر صحرا دیکھے۔ وہ بڑے کی دلہن تلاش کرنے لگی۔ شروع سے ہی حسن پرست تھی۔ ایک گھر کی دونوں خوبصورت لڑکیاں پسند کر کے دونوں لڑکوں کی اکٹھی شادیاں کرا دیں۔ سب بہت خوش تھے کہ گھر میں چاند جیسی بہویں آ گئی ہیں۔ وہ مجھے کہتی تھی کہ بہوؤں سے بیٹی کی کمی پوری ہو جاتی ہے، بہویں نہیں بیٹیاں لے کر آئی ہوں۔ جب تیسرا بیٹا بھی بیاہ دیا تو اس کی بیوی کے آ جانے سے گھر کا ماحول ناگوار ہو گیا۔ دونوں بہنوں نے تیسری کے خلاف محاذ قائم کر لیا اور یوں سب ایک دوسرے سے کھچے کھچے رہنے لگے۔ عائشہ پریشان تھی، اس کی صحت خراب ہو رہی تھی۔ اب تینوں بھائیوں نے فیصلہ کیا کہ ساتھ رہنا مشکل ہے، اب الگ الگ گھروں میں منتقل ہو جائیں تاکہ ٹینشن والا ماحول ختم ہو۔ انہی دنوں عائشہ کے شوہر کو دل کا دورہ پڑا اور وہ خالق حقیقی سے جا ملے۔ لڑکوں کی بنائی، انہوں نے کاروبار اور جائیداد کا بٹوارا کر لیا۔ باپ کی وفات کے بعد لڑکے بیویوں کے ہو گئے اور ماں سے رویہ بدل لیا، وہ انہیں بوجھ لگنے لگیں۔ بہوؤں نے بھی توہین کرنا شروع کر دی۔ بیٹوں نے ملی بھگت سے جائیداد کے کاغذات تیار کر لیے اور ماں کی جعلی دستخط کر کے اس سے انگوٹھے لگوا لیے۔ عائشہ کو جب بیٹوں کی اس چال کا پتہ چلا کہ انہوں نے ساری جائیداد اور سرمایہ اپنے نام منتقل کرا لیا ہے تو وہ سخت صدمے سے دوچار ہو گئی۔ پھر یہ سوچ کر کہ اب کہاں جائے گی، بالآخر بیٹوں کا ہی سہارا لینا ہے، اس نے ان کے خلاف کوئی ایکشن نہ لیا اور خاموش ہو گئی۔ اب وہ جس بہو کے گھر ہوتی وہ اس کی توہین کرتی اور عائشہ دکھی ہو جاتی۔ وہ مسلسل دکھی رہنے لگی، کبھی ایک بیٹے کے گھر تو کبھی دوسرے بیٹے کے گھر۔ ہر بیٹے اور بہو کی یہ خواہش ہوتی کہ وہ اس کے گھر سے چلی جائے۔
انہی سوچوں میں مصروف ایک روز جب کہ وہ تیسرے بیٹے کے گھر میں تھی، پریشانی میں چھت پر چڑھ گئی اور وہاں اسے چکر آ گیا۔ منڈیر کو تھاما مگر وہ ٹوٹی ہوئی تھی۔ منڈیر سمیت وہ نیچے گری، صحن میں گملے رکھے تھے، وہ اس پر جا گری اور شدید زخمی ہو گئی۔ بازو اور ٹانگوں میں فریکچر ہو گیا، جبکہ سر میں شدید چوٹیں آئیں۔ اسپتال لے گئے، وہ زخموں سے چور تھی۔ کافی دن اسپتال رہی۔ میں روز ہی اس کو دیکھنے جاتی۔ نرسیں ویسی دیکھ بھال نہ کرتیں جیسی بیٹیاں کرتی ہیں، جبکہ بہویں ایک دو بار آئیں۔ جب اسے اس حال میں دیکھا تو دوبارہ واپس نہ آئیں۔ بیٹے گھڑی دو گھڑی کو آ کر چلے جاتے۔ میں نے اور میرے شوہر نے خاص خیال رکھا۔ جس روز اسپتال سے چھٹی ہونا تھی، ہم نے تینوں بیٹوں کو فون کیا، لیکن ان میں سے کوئی بھی اپنی ماں کو لینے نہ آیا۔ ہر ایک نے مصروفیت کا بہانہ کر دیا۔ بالآخر میں اور میرے شوہر عائشہ کو اپنے گھر لے آئے۔ اب اس کا دماغ ٹھیک طرح کام نہ کرتا تھا، لیکن بیٹوں کو ہر گھڑی یاد کرتی تھی۔ کبھی کبھی کہتی تھی، آج اگر کوئی بیٹی ہوتی تو مجھے اس طرح اس حالت میں تنہا نہ چھوڑتی۔ اے کاش میں بیٹیوں کے پیدا ہونے سے پہلے ان کو قتل نہ کرتی۔ شاید مجھے اسی گناہ کی یہ سزا ملی ہے کہ اس معذوری میں مجھے میرے بیٹے اور بہوؤں نے مجھے تنہا چھوڑ دیا ہے۔ میں اسے تسلیاں دیتی تھی کہ میری بیٹیاں بھی تمہاری بیٹیوں جیسی ہیں، وہ تمہاری دیکھ بھال کرتی ہیں۔ وہ اپنے گھر نہ جا سکتی تھی کیونکہ اب اس کا کوئی گھر نہ تھا۔ بیٹے کے گھر تو بہوؤں کے تھے، وہاں اس کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہ تھا۔ عائشہ کے والدین یعنی میرے چچا چچی تو پہلے ہی فوت ہو چکے تھے۔ عائشہ ایک اکلوتی بیٹی تھی، اس کا کوئی بہن بھائی نہ تھا، وہ اب تنہا تھی۔ وہ زندہ تو تھی لیکن صرف ایک لاش کی طرح، سب کچھ آنکھوں سے دیکھتی مگر کچھ بول نہ سکتی تھی۔ چلنا پھرنا تو دور کی بات، اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتی تھی۔ اس کے بیٹوں نے مڑ کر نہ پوچھا کہ ہماری ماں کس حال میں ہے۔ عائشہ بالآخر اپنی جان کی بازی ہار گئی اور اللہ کو پیاری ہو گئی، اور بیٹوں نے ماں کی خدمت کا موقع گنوا کر اپنی جنت گنوا دی۔ اللہ ایسی اولاد کسی کو نہ دے۔ جو لوگ بیٹیوں کو اللہ کی رحمت جاننے کے بجائے زحمت سمجھتے ہیں اور انہیں دنیا میں آنے سے پہلے ہی اپنی کوکھ میں ہی مار ڈالتے ہیں، تو پھر اللہ پاک ایسے لوگوں کو ان کی پسند کی اولاد یعنی بیٹے دے کر آزماتا ہے اور ناحق خون کی عبرتناک سزا دیتا ہے۔ پھر جب وہی پسندیدہ بیٹے نافرمان نکلتے ہیں اور اپنے ماں باپ کو دھتکارتے ہیں تو پھر ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے کہ کاش بیٹیوں کو پیدا ہونے سے پہلے ناحق قتل نہ کیا ہوتا۔ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ آخرت میں اس قتل ناحق کی جو سزا ملے گی تو وہ تو ایک الگ بات ہے۔ اللہ پاک اس دنیا میں ہی ایسے لوگوں کو سزا دے کر عبرت کا نشان بناتے ہیں۔